جی سر، میرے سوالات یہ ہے کہ جو بچپن سے میں نے مسجدوں میں سنا تھا، مسجدوں میں ہی سوال کیا، واٹس ایپ چالو ہے تو مولاناؤں کے ساتھ واٹس ایپ پہ سوال کیا، اب یوٹیوب چالو ہے تو یوٹیوب پر آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ سر یہ جو اسلام کے نام پر جو تبلیغ کی جا رہی ہے گلی گلی، اور جس سے عمل کرتے ہوئے مسلمان پریشان ہو رہے، اس تعلق سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ بہت اچھا، کیا پریشان ہو رہے ہیں؟ مطلب وہ پریشانی بتائیے جی تاکہ میں اس کا علاج بتاؤں۔ ہاں، کچھ مدعے ایسے ہیں جو بحث کا موضوع بنتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں پریشانی کا موضوع بن جاتے ہیں، جو ہمارے بچپن میں نہیں تھا۔ ہمارے بچپن میں کچھ گروپس ہوا کرتے تھے جن کے عمل کو اگر ہم بات چیت میں لاؤ تو کہتے تھے کہ ہاں وہ شیعہ لوگ ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں۔ لیکن جب دیوبندی لوگ ہی جب بات کرتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور کچھ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، تو آپ جیسے لوگ ہی ان کی رہنمائی کر سکتے۔ میں مسلم ایریے میں رہا ہوں اور میں وہی پریشانی آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ جیسا کہ اسٹارٹ کرتے ہیں ٹوپی سے ہی، آپ کے سر میں ٹوپی ہے تو کیا یہ فرضیت میں داخل ہے نماز کے لیے ٹوپی پہننا؟ نہیں، فرض نہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ایسی ہی میرے پاس ایسے سوال ہے کہ آپ شارٹ میں بھی جواب دے کر بتا سکتے ہیں، اور جی کسی کو ریفرنس چاہیے تو وہ آپ سے رجوع ہوگا بالکل۔ کہ ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اچھی چیز ہے، سر کا تاج ہے، جی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن جی ہاں، پہننے کے لیے جھگڑا نہیں کر سکتے، یہی بات ہے نا؟ بالکل صحیح۔ جی اسی طرح سے نماز کی 14 شرطیں ہیں، 7 اندر کی 7 باہر کی، جس میں زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو سر میرا سوال یہ ہے، کیا روڈ جو گندی ہے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ زمین اگر پاک ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ناپاک ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ روڈ ہو کہ مسجد کے اندر کی زمین ہو، مان لیجیے مسجد کے اندر کی زمین ہے، کوئی بچہ ہے، اس نے جو ہے وہاں اس کو چھوٹے بچے آ گئے، پیشاب پخانہ ہو گیا اور وہ مسجد کا فلور جو ہے ناپاک ہو گیا، تو آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، روڈ تو چھوڑیے۔ تو اگر روڈ جی روڈ روڈ تو ناپاک ہے تو وہاں پر بھی بالکل، نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ تو شرط ہے۔ یہ بھارتی روڈز ہے، اکثر روڈوں پر ڈینس کا پانی بہتا ہے اور جنگلی جانور بھی یہاں پر گھومتے ہیں، ہاں بالکل، اگر وہاں روڈ پر کیا ناپاک ہے تو نماز کی شرط نہیں پوری ہوتی، اس لیے نماز نہیں ہوگی اگر روڈ ناپاک ہے تو۔ تھینک یو سو مچ سر، مجھے یہی آپ سے گائیڈنس کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر جب میں نے روکا کہ یہاں نماز نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے ہیں یہ مفتی صاحب بڑے، تو میں نے بولا مفتی صاحب بڑے، میں نکل گیا، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ باتیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا بازار ہے نا کہ روڈ پاک ہو۔ جی نہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ڈینس کا پانی وہاں بہتے دیکھا، تب تو میں کہہ ہاں رہا ہوں کہ یہ زمین ٹھیک ہے، ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے، جی اگر روڈ ناپاک ہے، روڈ کیا، میں تو کہتا ہوں مسجد کا فلور اگر ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ جی تھینک یو سو مچ سر۔ نماز جو روڈ گندی ہے وہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ آپ نے کہہ دیا۔ اسی طرح اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے، بھارت کا رہنے والا ہے، اور کسی مولوی سے سن کر اسلام قبول کرتا ہے، اس ہوں کا نام پرکاش ہو یا آکاش ہو، ہوں تو کیا اس کا نام بدلنا فرضیت میں ہے، ضروری ہے؟ نہیں، میں تو بہت سارے ایسے نان مسلمس کو، یعنی ایسے نو مسلمس کو، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا نام چینج نہیں کیا ہے، ہم ان کو ان کا پرانے نام سے ہی بلاتے ہیں۔ اور صرف ہندو کی بات نہیں ہے، بہت سے جو امریکنز ہیں یہاں پر، گورے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنا پرانا نام رکھا، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر نام کے اندر مان لیجئے کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے جو اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے، شرک کی بو آتی ہے، اس کی ایک مثال لے دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ان کا نام عبد الشمس تھا، ایک کا نام عبد العزا، یعنی عزا یا سورج کا غلام، اس کی بندگی کرنے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر دیا۔ تو اس طرح کا اگر ہے، لیکن اب پرکاش ہے، آکاش ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اپنا نام نہیں چینج کرتا کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اسی طرح سے اگر کوئی بھارتی اسلام قبول کرتا ہے اچھی عمر میں، اور میرے سامنے ہوئے حالات بتا رہا ہوں مفتی صاحب میں، تو کیا اس کو ختنہ کرنا فرض ہے؟ نہیں فرض ہے۔ جی یہاں پر اتنا بحث کا موضوع چھڑا ہے، بلکہ اس کے اوپر کورٹ کچہری کیسز کے معاملات آ جاتے ہیں کہ کوئی اسلام قبول کر لے
تو اس سے سب سے پہلے کلمہ پڑھا جاتا ہے اور نیکسٹ جو بات ہے اس کی ختنہ کی تیاری ہوتی ہے، بلکہ ڈونیشن دیے جاتے ہیں کہ جو مسلمان جو اسلام قبول کر رہے ان لوگوں کی ختنہ کے اور علاجات کے اوپر خرچ ہو، اس لیے ڈونیشن بھی لوگ کلیکٹ میرے کرتے ہیں۔ خیال سے آزاد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو لا علم مسلمان ہیں شاید ان کو دیکھ کر آپ نے اسلام سمجھ لیا اور وہ آپ نے ڈیناؤنس کر دیا، تو لیکن خیر اس میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا۔ ظاہر ہے کہ آپ جس ماحول میں ہیں یا جہاں پر بھی ہوں گے وہاں جو مسلمان حرکتیں کر رہے ہیں انہی کو آپ بیان کر رہے ہیں مجھ سے، میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، اور یہ سب اس طرح کی حرکتیں جب ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ نے مجھ سے جی کانٹیکٹ کیا، آپ اگر میرے علاوہ کسی بھی اور مفتی سے مولانا سے کانٹیکٹ کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اچھے عالم دین ہیں، میں اپنے آپ کو عالم دین نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر وہ اچھے عالم دین ہوں تو وہ آپ کو وہی جواب دیں گے جو دراصل اسلام میں ہے۔ جی سر، یہ بات تو صحیح ہے، یہ سوشل میڈیا یوز جو ہو رہا ہے، اگر میں کسی مفتی کے پاس جاؤں اکیلے میں اور یہ سوال کروں اور اکیلا ہی سن لوں تو اتنا کام نہیں بنے گا جتنا میں آپ سے سوال کر ہاں رہا ہوں۔ اگر آپ یہ جی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا مقصد یہ ہے تو اس میں آپ کے جی ساتھ ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان جو آپس میں بحث کر رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں وہ یہ سن لے۔ اور یہ اسٹریم کا آج آپ نے ٹاپک بھی یہی رکھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، تو سر جیسا آپ نے کہا کہ ختنہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں کر سکتے۔ فرض اور حلال میں ڈیفرنس کیا ہے مفتی صاحب؟ فرض اور حلال میں، جی ہاں، حلال یعنی کوئی چیز اگر حلال ہے تو اس کا بہت سی چیزیں کھانا حلال ہے مثلا، تو ضروری نہیں کہ آپ اس حلال کو کھائیں، دل چاہ رہا ہے تو کھائیں، نہیں چاہ رہا تو نہ کھائیں۔ اس کو ہم آسان الفاظ میں، یا بلکہ ٹیکنیکل، آسان تو نہیں کہوں گا، ٹیکنیکل الفاظ میں ہم اس کو مباح بول لیتے ہیں۔ مباح کا مطلب ہے کسی چیز کی اجازت ہونا، تو جس چیز کی اجازت ہو اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کریں تو ٹھیک، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو چیز فرض ہے، فرض اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، اب نماز پڑھنی ہے۔ مان لیجئے ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اسلام تو قبول کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا، تو اب وہ گنہگار ہوگا کہ مسلمان ہونے کے باوجود نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو۔ تو ختنے کی وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو فرض کا ہوتا ہے۔ جی تھینک یو۔ ویسے تو ابھی میں مذاقاً یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے، میرے پاس کے لوگوں نے، اکثر لوگوں نے فجر کو حلال کیا ہے اور بیف کو فرض کیا ہے، لیکن دیکھیے ہمارے پاس بھارت کے اندر، بھارت کے سنویدھان میں اجازت ہے نہ صرف عیدین منانے کی بلکہ عید میلاد النبی جو آج کہا جاتا ہے، ہمارے بچپن میں 12 وفات کہا جاتا تھا، آج عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ تو کیا اس کی شرعی حقیقت ہے مفتی صاحب؟ ذرا بتائیں کہ اس کی یہ عید میلاد الدین کی چھٹی بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، ایسی دیکھیے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ نے جی جو مجھ سے سوال کیا ہے یہ ایک خالص مسلکی نوعیت کا ہے، اور میں اس طرح کی بات جو ہے جس سے کسی مسلک کے ماننے والوں کو ٹھیس پہنچے، میں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے یہاں پوچھا ہے تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک عید میلاد النبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ یعنی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے دنیا میں جو عید میلاد النبی نام کی کسی چیز سے واقف نہیں ہے اور نہ ہی اس کو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ایک چھٹی جو ہے وہ سینکشن کرا لی ہے گورنمنٹ سے، تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے کر دی ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ آرام کر لیتے ہوں گے اس دن گھر پر، لیکن اس طرح کی عید کا تصور قرآن میں یا حدیث میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ تو دیکھیے جب چھٹی کا ڈیمانڈ کیا گیا، چھٹی قبول کی گئی، وہ سب باتیں ہیں، قربانی کی بھی یہاں پر اجازت دی جاتی ہے کہ قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ گورنمنٹ طرف سے قربان گاہ بھی مہیا کرائی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ لوگ آئے قربانی کرے۔ تو مفتی صاحب، کیا گورنمنٹ کے قربان گاہ میں قربانی کرنا اور کسی اور جگہ پہ قربانی نہ کرنا، اور جتنے جانوروں کی قربانی الاؤڈ کی گئی ہے انہی کی کرنا اور جن کی منع کی گئی ہے ان کی نہ کرنا، کیا یہ اسلام کے خلاف ہے؟
قانون کی پاسداری کرنا یہ بھی اسلامی حکم ہے کہ جو بھی قانون حکومت بناتی ہے اگر وہ قانون پبلک ویلفیئر میں ہے اور عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے تو اس کی پاسداری کی جانی چاہیے. ایک عرصے سے شہروں کے اندر اس کی پاسداری ہوتی ہے. مثلاً بکرے کو قربانی ہے تو اس میں حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے کسی حصے میں اس کو ذبح کر سکتے ہیں, تو مسلمان کرتے ہیں. اور جو بڑے جانور کی یعنی جس کو ہم بھینس بول لیں اس کی جو قربانی ہوتی ہے تو وہ سلاٹر ہاؤس میں ہوتی ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نا سلاٹر ہاؤس دراصل گورنمنٹ کا دیا ہوا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے ہر علاقے میں, بلکہ خود ہمارے شہر میں دیوبند میں جو سلاٹر ہاؤس ہے وہ سینکشن تو گورنمنٹ کرتی ہے, یعنی اس کا ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ پراپرٹی بن جاتی ہے, لیکن اس کو ڈونیٹ جو لینڈ ہے وہ مسلمان کرتے ہیں. اور یہی حال بہت سے شہروں کا ہے کہ وہ حکومت سے چونکہ منظور شدہ ہوتا ہے تاکہ وہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہ رہے, لیکن بہرحال یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وقف لینڈ ہے تو وہ کسی مسلمان کی ہے لیکن وہ وقف قانون کے تحت وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے, اب وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی, مسلمانوں کی پراپرٹی ہو گئی. ایسے ہی سلاٹر ہاؤسز کا ہے. تو اگر حکومت کی طرف سے یا حکومت کیا مقامی جو انتظامیہ ہے, لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو جانور کی قربانی گھر میں نہیں ہونی چاہیے, اس سے علاقے کے اندر گندگی ہوتی ہے, ہم تو ساتھ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بالکل جہاں پھر جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر ہونی چاہیے. اور رہی بات یہ کہ آپ لوگ میں اسی لیے میں نے آپ کی پوزیشن پہلے ہی کلیئر کروا لی تھی, چونکہ مسئلہ ہی گائے ہے. یعنی ملک میں وہ ملک کے جہاں مسئلہ ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا, روڈ ہونا چاہیے تھا, اور جناب اسپیس سائنس ہونی چاہیے تھی, میڈیکل سائنس ہونی چاہیے, وہاں مسئلہ کیا ہے گائے. یعنی گائے سے ہم نہیں ابھر پائے ابھی تک. تو آپ کا بھی نیکسٹ کوشچن یہی ہے کہ بھائی پھر گائے کو ذبح کیوں کرتے ہیں, گائے کی طرف سے ممانعت ہے. نہیں سر میں کچھ نہیں کروں گا, میں آپ کے جواب کو کاؤنٹر ہی نہیں کروں گا, نہ کیا ابھی تک کے. نہیں میں بتا صرف رہا ہوں, آپ سے میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا, بالکل نہیں کروں گا. پہلے ہی آپ کلیئر بتا کر رہے دیا ہیں کہ سر. حکومت کی طرف سے جس جانور کے اوپر پابندی ہے تو حکومت کے اس قانون کی پاسداری کرنا چاہیے. اور نہ صرف یہ بلکہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے, میں اس سال تو میں نے نہیں دیکھا لیکن اس سے پہلے سالوں میں اور اس سے پہلے بھی اپیل باقاعدہ جاری ہوئی ہے. حالانکہ اس اپیل کو میں نے غیر ضروری سمجھا ہے ذاتی اعتبار سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس طرح کی کوئی قربانی کرتے نہیں ہیں, اللہ ماشاء اللہ کوئی کہیں کر لے تو بات الگ ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, وہ ہر سوسائٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ اپیل جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیش کے ہت میں اور ہندو کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم آپ کی کے جو جذبات ہیں اور سینٹیمنٹس ہیں ہم ان کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں, اس لیے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی باقاعدہ ہر سال یہ اپیل جاری ہوئی ہے. جی آگے بولیے, اگلا سوال. جی میرا اگلا سوال یہ ہے, اس سے پہلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ سعودی میں بھی اونٹ کی قربانی پر پابندی ہے اور اس کو عمل کیا جاتا ہے, اس کا کوئی اپوز نہیں کرتے. دوسرا ہے مفتی صاحب, یہ حج کے تعلق سے ہے. ہمارے بچپن میں جتنے لوگ حج کرنے گئے وہ اپنے ذمہ داریوں کو ادا کر کر حج کرنے گئے تھے, لیکن آج حج کی فضیلت اس طریقے سے بتائی جا رہی ہے کہ اپنی اولاد کو رہتے ہوئے گھر سے نکال کر کرائے کے گھر میں لوگ شفٹ کرتے ہیں اور آدھا گھر بیچ کر حج کرنے جاتے ہیں. اور جب میں ان سے یہ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, کسی مفتی سے آپ رجوع کیجئے, تو انہوں نے کہا کہ حج کی فضیلت اتنی ہے, اللہ چاہے گا تو پھر نواز دے گا. لیکن آج 12 سال سے ان کو دیکھ رہا ہوں, آج بھی کرائے کے گھر میں انہوں بھی, ان کے بچے بھی, جنہوں نے اپنا گھر بیچ کر حج کو گئے تھے. تو کیا اپنی ذمہ داری اور اپنے بچوں کی مستقبل کی ذمہ داری کو اگنور کر کے, فراموش کر کے حج کو جانا, کیا یہ صحیح ہے؟ اسلام میں جو حج کی شرائط ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو. آپ اگر صحت مند ہیں, اور چونکہ ایک مشقت بھرا سفر ہے آج کے دور میں, پھر بھی بہت آسان ہو گیا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کبھی مسلمان رہتے ہوئے وہاں جانے کا موقع ملا یا نہیں ملا. لیکن اگر میں پوچھ رہا ہوں گئے ہیں آپ کبھی وہاں یا نہیں گئے ہیں؟ کہاں پر؟ یعنی سعودی عرب حج کے لیے کبھی جانا ہوا آپ کا, عمرے کے لیے مسلمان رہتے ہوئے؟ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اس لیے پوچھا چونکہ مشقت کا آپ کو اسی وقت اندازہ ہوگا جب آپ خود جائیں گے. تو ایک معذور آدمی یا جس کی صحت ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے یہ سفر, چاہے آپ اس کو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ کیوں نہ کرا دیں, لیکن یہ ایک مشکل بھرا سفر ہوتا ہے. تو اس لیے پہلی شرط تو صحت ہے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو
کہ وہ حج کے مکمل اخراجات برداشت کر سکے, اور اگر وہ اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے, اپنے ڈیپینڈنٹس کو, تو ڈیپینڈنٹس کا مکمل خرچہ وہ دے کر جائے. اس کے بعد اگر وہ حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے. اکثر جو آئیڈیل سچویشن مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مان لیں ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور ان کے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں, ان کی اپنی ملازمتیں ہیں, جابز ہیں, وہ اپنے آپ کو یعنی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اب مثلا کوئی جدی زمین چلی آ رہی ہے, باپ داداؤں کی کوئی زمین ہے, تو اب ان بوڑھے ماں باپ نے سوچا کہ بھئی یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے, ہم نے کبھی حج نہیں کیا, ہم اپنے اولاد کے فرض سے فارغ ہو چکے ہیں, وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں, اب ہم اس زمین کو یا اس مکان کو بیچ کر ہم حج کرنے چلے جائیں, ہماری عمر کتنی باقی بچی ہے, جب واپس آئیں گے تو اپنے کسی اولاد کے یہاں رہ جائیں گے. تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں. جی, بیٹیوں کو بھی خالی کرانے کے میرے سامنے ہے کہ بیٹی رہتی اسے بھی خالی کیا گیا حج کے نام پر, بیٹوں کو بھی خالی کیا گیا اور بیچ کر حج گئے, عمرہ گئے. خیر, آپ کا جواب میں ایز اٹ از رکھتا ہوں. اس کے بعد مفتی صاحب, اب ایک پوائنٹ پر آتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ دیکھیے عید مناتے وقت تو عین اسلام ہمیں یاد آتا ہے, اور اگر اس میں کچھ رکاوٹ آتی ہے تو ہم تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ عین اسلام ہے, ہم تو یہ کر کے رہیں گے. تو اسی طرح سے جو شادیاں آج بھارت میں ہوتی ہے مسلمانوں میں, ان شادیوں میں شرعی حقیقت کیا ہے؟ کتنی شرعی شادیاں ہو رہی ہے, جو خرچ ہو رہے ہیں, سیدھی بات کیا کہ یہ بھی 5 سے اسلام 10% شادیاں بھی اسلامی اعتبار سے نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور باقاعدہ اس پر پوری مہم چلی ہوئی ہے. ایک بڑی تعداد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو بڑا برا بھلا کہتی ہے, اس کو برا سمجھتی ہے, چونکہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے 2-4 باتیں کر دیتی ہے یہ آرگنائزیشن. لیکن اس کا ایک بڑا کارنامہ اس وقت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں اسلامی شادی کس طرح ہو, سادی, یعنی شادی سادی ہو, 3 نقطے ہٹا دیجئے, شادی سادی بن جائے گی. تو اس کی باقاعدہ مہم چل رہی ہے, شہر شہر چل رہی ہے, ضلع ضلع چل رہی ہے, کہ مسلمانوں میں یعنی شادی اتنی آسان ہونی چاہیے اور جہیز کی لعنت بالکل ختم ہونی چاہیے. یہ باقاعدہ مہم چل رہی ہے, اور اس مہم کو مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور بڑی تعداد میں ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں. جی جی, آخر کے 2 سوال میرے پاس ہے آج کے. جی اس میں ہے مفتی صاحب کہ بازار کے آداب, کہ جب ہم کسی حدیث کسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کریٹیسائز کرنے کے لیے, تو بے شک سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, لیکن ہم ایز اٹ از وہی آیت وہی حدیث انہیں پیش کرتے ہیں تو وہ ماننے سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ اور اس پہ محنت آپ جیسے لوگ, میں نے کئی مولویوں سے التجا کی کہ یہ حدیث یہ آیت ان تک پہنچا دے, کہ مسلم بازاروں میں جو روڈ جام کر کے اپنی دکانیں لگاتے ہیں, تو بازار کے آداب میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو اس پریشانی سے ہمیں روک سکتی ہے؟ آج جتنے بھی ہمارے بھارت میں مسلم بازار مارکیٹ ملیں گے, اکثریت مسلم کی ہے جو راستہ روک کر اپنی دکان لگاتے ہیں. اس کے کئی فوٹیج میں نکال چکا ہوں الگ الگ سٹیز کے, کہ یہ اجتماعی عمل ہوتا ہے. اگر کوئی ایک آدمی کر رہا ہو تو وہ انفرادی عمل ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایک جیسا عمل کر رہے ہیں. آپ نے کس کا فوٹو لگاتے ہیں؟ اجتماعی عمل کس چیز کا, دوبارہ بتائیے. اگر کوئی آدمی کچھ عمل کرتا ہے تو وہ انفرادی عمل ہو جائے گا, لیکن وہی عمل بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو وہ اجتماعی عمل ہو جائے گا نا سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بازار میں 50 فٹ کا 60 فٹ کا روڈ ہوتا ہے, لیکن راہ گزر کے لیے مشکل سے 7 سے 8 فٹ روڈ رہتا, باقی دکانیں جو گاڑے کہتے ہیں ہتھ گاڑے بنڈی لگا دیتے ہیں, روڈ جام کر کے اپنا مال سیل کرتے ہیں. تو کیا وہ جائز ہے؟ میرے بھائی, یہ مسئلہ تو مسلمان کا نہیں ہے, یہ مسئلہ تو ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ہے. یعنی آپ چاہے کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں چلے جائیں, جو ڈیولپنگ, تھرڈ ورلڈ کے بجائے ڈیولپنگ نیشنز کہہ لیجئے آپ, تو یہ وہاں کا مسئلہ ہے, یہ ہر کمیونٹی کا مسئلہ ہے. آپ کو اس میں مسلمان بھی ملیں گے, ہندو بھی ملیں گے, آپ جب بازار میں نکلیں گے تو یہ ہر جگہ آپ کو صورتحال ملے گی کہ روڈوں کے اوپر چلنا مشکل ہے. اور یہ مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے, نہ کہ کسی مذہب کا. لا اینڈ آرڈر اگر سخت ہو جائے, مان لیجئے لا یہ ہے کہ بھئی آپ اتنے فٹ اپنا
دکان جو ہے آگے نہیں کر سکتے یا سامان باہر نہیں نکال سکتے. ہوتا کیا ہے کہ جو مقامی انتظامیہ ہے وہ رشوتوں کے اندر پڑی ہوئی ہے, وہ دکانداروں سے رشوت لے لیتی ہے, وہ مذہب دیکھ کر رشوت نہیں لیتی ہے. اس کے بعد جو ہے روڈ جام ہو جاتے ہیں, کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. جی مفتی صاحب ایک سوال ہے, کیا کسی آپ کا لاسٹ مرتد کوشچن ہے, کیونکہ میں لوگ اصرار کر رہے ہیں لنک عام کرنے کا, تو میں جی انشاءاللہ جی لنک عام کرتا ہوں. جی گو اہیڈ جی پلیز. میں بات نہیں, ایک دو سوال ہے مفتی صاحب, موقع ملا ہے تو کر لے رہا ہوں کہ کیا کسی مرتد کے یا کسی وہ مومن جو ہمارے گروپ کا نہیں ہے اس کی میت میں جانے, اس کی نماز پڑھنے سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے؟ مرتد کی نماز جنازہ کیسے ہوگی جناب؟ مرتد تو مرتد ہے, وہ تو مانتا ہی نہیں نماز جنازہ کو. پڑھا لیے, ابھی مرتد ہے وہ, لیکن آپ کی آواز ختم ہو گئی ہے. ہلو ہلو آ رہی ہے آواز؟ جی جی اب آئی ہے, اب آئی ہے. مرتد ہاں مرتد تو مر اوکے, میں سمجھتا ہوں کہ کافی وقت ہو گیا ہے اور بہت سے لوگوں کا اصرار ہے کہ ان کو بھی بلایا جائے. تو میں نے آج ٹائٹل یہ رکھا تھا کہ اپوسٹیٹس آر ویلکمڈ. تو ہمارے آزاد صاحب بھی چونکہ ایک اپوسٹیٹ ہیں, تو ان کے کچھ سوالات تھے, ان کا میں نے جواب دے دیا ہے. اور میں اب انشاءاللہ یہ لنک کاپی کر رہا ہوں اور میں اس کو لنک بھی کر دیتا ہوں. ذرا 1 منٹ رکیں, جسٹ اے سیکنڈ پلیز. اور کوئی صاحب جو بھی, میں پہلے ہی بتا دوں کہ جو صاحب بھی یہاں آئیں وہ تہذیب کی دائرے میں رہ کر بات کریں انشاءاللہ, تو ان کی بات سنی جائے گی اور ان کو جواب دیا جائے گا. اور اگر اپوسٹیٹس ہیں تو وہ ضرور آ سکتے ہیں. یہ میں نے لنک بھیج دیا ہے, اور 1 منٹ جناب آزاد صاحب, جسٹ اے سیکنڈ, میں اس کو پن کر دیتا ہوں. ذرا لنک بھیج دیا ہے, اور 1 منٹ جناب آزاد صاحب, اب جسٹ اے سیکنڈ, میں اس کو پن کر دیتا ہوں. ذرا لنک بھیج دیا ہے. اوکے, تو یہ پن ہو چکا ہے لنک. جی جی آزاد صاحب, آپ کا لاسٹ کویشچن انشاءاللہ, پھر میں بقیہ لوگوں کو لے لوں. جی جی مرتد جو تو اسلام سے خارج ہو گیا یا اپنے آپ کو اسلام سے چھوڑ, جیسا میں ہوں اسلام چھوڑ دیا کہنے والا, ان کی تو نماز جنازہ چھوڑیے, لیکن کوئی دوسرے فرقے کا ہے, اس فرقے کی نماز جنازہ پڑھنے سے نکاح فاسد ہوتا ہے, دوبارہ نکاح دہرانا پڑتا ہے؟ نہیں ہوتا. جی یہ جتنے میں نے آپ سے آج سوال پوچھے, ان ساروں کے اوپر بحیثیت مسلمان لوگوں نے عمل کر چکے ہیں. بلکہ گرمی کے مہینوں میں میں نے ایک مسلمان کی جو قرآن بھائی پر, ایک جی منٹ میں مختصر کرتا ہوں بات. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسلمانوں نے ایسا کیا ہوگا, لیکن آپ مسلمانوں کو دیکھ کر, خصوصاً جو کم علم مسلمان ہیں, ان کو دیکھ کر آپ اسلام نہ سمجھیں. جی اسلام کو جو اگر عمل مسجدوں سے ہوتا ہے, ہاں, سر تو میری بات تو سنیے. آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو اس کے قرآن موجود ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے اپنے لٹریچر کو, جس کے ماننے والوں نے اپنے لٹریچر کو کبھی چھپایا نہیں ہے. ہم تو ترجمہ خود کر کے دوسری زبانوں میں عام کرتے ہیں, خود ویب سائٹیں بناتے ہیں تاکہ آپ لوگ نیویگیٹ کر سکیں بہت آسانی کے ساتھ. تو اسی لیے یہ ہوتا. اچھا باقی آپ ہندوازم میں دیکھ لیں, آپ کو ان کا آدھے سے زیادہ لٹریچر ملے گا ہی نہیں کہ ہے کہاں. ٹھیک ہے, اگر ہے تو وہ سنسکرت میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا. تو آپ پہلے سنسکرت سمجھیں. ہم لوگوں نے ہر زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں, کرٹیسائز کرنا ہے, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کرٹیسائز کریں, ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے سوالات ہو گئے ہیں آزاد صاحب, بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں, اور میں اجازت چاہوں گا آپ سے. جی میں آپ سے ایک پہلے گزارش کروں گا اور پھر اجازت لوں گا کہ جی یہ تو وہ سوال تھے جو میں نے دیکھا تھا, اور میں نے کیوں اسلام چھوڑا اس کے اوپر جو سوال رہیں گے, کیا مجھے آگے موقع ملے گا کہ میں آپ سے سوال کر سکوں؟ کیوں نہیں, میں تو یہاں بیٹھا ہی اسی لیے ہوں. میں ہر دوسرے ہفتے عام طور سے اللہ ہے کہ کوئی انیوژول ہو یا میرا اسکیجول چینج ہو جائے تو میں آتا ہوں, اور کسی دن آپ کی رودات بھی سنیں گے کہ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا. ہو سکتا ہے کہ
मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं, और हो सकता है कि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने गलत छोड़ा है। ठीक है जी मुफ्ती साहब, जाते जाते सिर्फ उन मुस्लिमों को जिनसे थोड़ी सी परेशानी है, मुझे ज्यादा नहीं, तो उनसे आप इतनी गुजारिश है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या इस्लाम को पेश करने के लिए झूठ का सहारा लिया जा सकता है? नहीं, गलत है। थैंक यू सर, मैंने आपके सिर्फ जवाब लिया है, और अब मैं आइंदा आपसे मुलाकात करूंगा तो वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर गरीब मुसलमान परेशान होते हैं, मस्जिदों से जो अमल जाहिर किया जाता है, मस्जिदों से। नहीं है कि देखिए हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर आप बुरे लोगों को देखकर उनकी जो एक मजहब है उसको समझना चाहे तो ये आपकी गलती होगी। हमारा कभी ये दावा नहीं रहा कि सारे मुसलमान जो हैं वो दूध के धुले हैं। मुसलमानों में लाइल्म भी लोग हैं, कम इल्म लोग हैं, जाहिल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, हर जगह हर कम्युनिटी में ऐसा है। ये नेचुरल चीज है, ये कोई यूनिक चीज नहीं है। तो आप मुझे उनकी परेशानी ना बताकर आप मुझे अपने बारे में बात करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी इंशाल्लाह, जब नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ लाएंगे। जी, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि जो किसी मुसलमान किसी घर से या किसी होटल से कुछ कहता है, मैं तो वही कह रहा हूं कि जो मस्जिदों से लोगों को नजर आता है, मस्जिदों से लोगों को मिलता है, वहां पर झूठ ना हो। यही मैं आपसे सवाल किया कि इस्लाम को पेश मेरे करने कभी झूठ नहीं बोला जाता। और बहरहाल अगर मुझे कोई, मैंने जितने जवाबात आपको दिए हैं यस और नो में भी, और कुछ डिटेल भी आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर झूठ बोलना दरुस्त होता तो 2-4 झूठ मेरे उसमें भी निकल आते जवाबात में। तो चले इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। अगली मर्तबा तशरीफ लाइएगा, बिल्कुल आप वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, आपके सारे जवाबों के साथ मैं कुछ सवाल लेकर आऊंगा अगली बारी को। ठीक है, मैं सिर्फ आज आपका जवाब लेने आया था, मेरे सवाल तो बाकी है। ये तो सिर्फ जर्नली मुसलमानों की बातें थी जो आपसे मैंने शेयर किया आज। ठीक है, बहुत बेहतर, शुक्रिया।